بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. معزز خواتین و حضرات، ماہ سیام، ماہ رمضان اپنا سفر تکمیل کی طرف جاری کر چکا ہے، اور یہ بات یاد رکھیے کہ کوئی انسان جتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے شیطان کا اتنا ہی اس پر شدت کے ساتھ حملہ ہوتا ہے۔ اپنی گھڑیاں دیکھ لیجیے، میری گفتگو 30 منٹ سے 1 سیکنڈ اوپر نہیں جائے گی، ٹائمر میں نے لگایا ہوا ہے۔ میرا آج کا موضوع رمضان المبارک میں اجر و ثواب کے چوروں سے خبردار رہیے۔ ظاہر بات ہے ایک غیر روایتی موضوع ہے، آپ کی اکثریت نے یہ پہلی دفعہ سننا ہے، نقطوں کی شکل میں بات ہوگی۔ سب سے پہلا چور ہماری دولت، اور اس کے لیے پھر ہمارے پاس بڑے بہانے ہیں۔ میرے پاس سوالات آتے ہیں، استاد جی ہم نے سنا ہے کہ رمضان میں جتنی مرضی شاپنگ کر لو اس کا حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ تو یہ فتویٰ تمہیں کس نے دیا؟ وہ جی کہنے والے کہتے ہیں۔ رب کائنات نے قرآن مجید میں ایک سورہ مبارکہ نازل فرمائی جس کا نام ہی سورہ التکاثر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کر دیا مال کی کثرت نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ گئے۔ آخر میں کیا فرمایا؟ آخری آیت ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے اللہ کی ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ حدیث مبارکہ سن لیجیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا لن يتحرك قدم ابن آدم عند ربه حتى يسأل عن 4، قیامت والے دن آدم کے بیٹے کے قدم اللہ کی بارگاہ سے حرکت نہیں کر سکے جب تک 4 چیزوں کے بارے میں جواب نہیں دے لیتا، اور ان میں سے مال کے بارے میں 2 سوال ہوں گے، کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں کیا۔ ہمارے نزدیک رمضان شاپنگ کا مہینہ ہے، اور یاد رکھیے زندگی میں 2 قسم کی چیزیں، ضروریات اور تعیشات۔
جس کو ضروریات کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ اسیسریز. اور تعیشات لگژریز. آخری عشرے کی پہلی رات کا 1 بجنے والا ہے. اگر میں نے آپ نے صرف اس بات پہ غور کر لیا کہ میری زندگی کے اندر ضروریات کون کون سی ہیں اور غیر ضروری چیزیں تعیشات کے نام پر میں نے کون کون سی جمع کر رکھی ہیں، سمجھ لیجیے مقصد پورا ہو گیا. سوشل میڈیا پہ پوسٹ چلتی ہے، کسی غریب کی بچی کسی غریب کے گھر میں راشن ڈلوا دینا مسجد میں سیمنٹ کی بوری دینے سے بہتر ہے. یہ کبھی کو کہتا کہ 4 لاکھ کے موبائل کی نسبت کسی غریب کے گھر میں راشن ڈلوا دینا بہتر ہے. شادی تو شادی، سالگرہ پہ 10 لاکھ روپیہ خرچ کرنے کے بجائے غریب کی مدد کرنا بہتر ہے. 22 کروڑ کی گاڑی لینے کی بجائے 2200 غریبوں کے گھر میں راشن ڈلوا دینا بہتر ہے. یہ کوئی نہیں کہے گا. یہ مسجد کی سیمنٹ کی بوری آگے کن پٹی پر لگتی ہے. تو سب سے پہلا چور ہمارا مال اور اس مال کا نیگیٹو یوز، منفی استعمال، فضول خرچی، غیر ضروری خریداری. خواتین اس بات سے آگاہ رہیں، خبردار رہیں. دوسرا چور سکرین. وہ ٹی وی کی بھی ہو سکتی ہے، وہ موبائل کی بھی ہو سکتی ہے، وہ ٹیب کی بھی ہو سکتی ہے. کیا خیال ہے؟ دوہرائی باتیں بار بار کرنے کی ضرورت نہیں. کیا روزے کا مطلب صرف منہ باندھنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے پتہ نہیں کتنی مرتبہ سنی ہے، میں صرف اشارہ کروں گا. فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به، جو شخص روزہ رکھ کے زبان کی حفاظت نہیں کرتا. زبان سے مراد یہاں صرف زبان نہیں، زبان سے مراد یہاں آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں. فرمایا فلیس للہ بحاجہ ان یدع طعامہ و شرابہ، رب کائنات کو اس کے بھوکا پیاسا مرنے کی ضرورت نہیں. اس حدیث کا مفہوم جانتے ہیں آپ؟ اس کا ترجمہ سادہ زبان میں یوں کر لیجئے کہ جو بندہ روزہ رکھ کے اپنی قدر کی حفاظت نہیں کرتا، اپنے کاموں کی حفاظت نہیں کرتا، اس کو سال کے بعد 1 مہینہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا مرنے کی نفسیاتی بیماری لاحق ہوتی ہے. اس کو اب روزہ شفا ہوئی ہے. دیہاتی آدمیوں پہ مثال دوں گا. ایک آدمی آٹے یا گندم کی بوری کندھے پر رکھ کر جا رہا ہو اور کوئی سوا مار کر اس میں سوراخ کر دے تو کیا ہوگا؟ پتہ ہے نا؟ وہ جو چیز لے کر جا رہا ہے وہ کیا ہوگی؟ آہستہ آہستہ ضائع ہو جائے گی. اس انسان سے بڑا بد نصیب کون ہے؟ جس نے اس ماہ مقدس میں روزے بھی رکھے، مشقت بھی اٹھائی، لیکن اپنے اجر و ثواب کی بوری میں ہونے والے سوراخوں سے بے خبر رہا. مہینہ گزر گیا، بوری لیک ہوتی چلی گئی، آخر میں خالی بوری کندھے پر رہ گئی، اندر جو اناج تھا وہ سارے کا سارا ضائع ہو گیا. اور یہ بات میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں، کوئی باہر کی بات نہیں کروں گا. ہم نے ان کاموں سے سنا، آنکھوں سے دیکھو بہادر روزہ وہ 3 فلم آدھی مارے سارے. آپ اس پر کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت ہے؟ اجر و ثواب کا تیسرا دشمن باورچی خانہ. یاد رکھیے، آج ابھی واپس جا کے اپنا وزن کیجیے گا. کتنے روزے مکمل ہو گئے ہیں؟ 20. اگر تو 20 روزوں میں میرا اور آپ کا وزن یکم رمضان کے نسبت کچھ کم ہوا ہے تو سمجھ لیجیے روزے نے کو فائدہ دیا ہے.
میرے اللہ کو ضرورت نہیں ہمارے روزوں کی. قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد. کیا معنی اس کا؟ اللہ تعالیٰ کتنا بے نیاز ہے. ساری کائنات مل کر سجدے میں گر جائے، اللہ کی بادشاہت میں سوئی کی ایک نوک کے برابر اضافہ نہیں ہو سکتا. ساری کائنات مل جائے اللہ کے خلاف بغاوت کر دے، اللہ کی بادشاہت میں ایک سوئی کی نوک کے برابر کمی نہیں ہو سکتی. رب کائنات کو کیا ضرورت ہے بھوکا پیاسا مار دیتی؟ اگر یہاں کوئی طب کے ساتھ منسلک میرا بھائی بیٹھا ہے تو میری بات سے اتفاق کرے گا، روزے کو اگر اس کی روح کے مطابق رکھا جائے تو انسان کی بہت ساری بیماریاں ایسے ختم ہو جاتی. ہوتا کیا ہے، جب انسان کا معدہ خالی ہوتا ہے تو معدہ کچھ طلب کرتا ہے، اوپر سے روزہ کھلنے میں بھی 4 گھنٹے باقی ہیں. جب معدے کو کچھ ملے گا نہیں، حلق کے راستے نیچے کچھ اترے گا نہیں، تو معدہ پورے جسم کے ایک ایک انگ کے ساتھ رابطہ کرے گا. او بھائی تیرے پاس کوئی فالتو فاسد گندا مواد ہے، کیونکہ خالی معدے کے اندر حرارت پیدا ہوتی ہے، اس حرارت سے پورے جسم میں جتنے فاسد مادے ہیں وہ سارے کے سارے آ کے معدے کے اندر جمع ہوں گے، ان کا اخراج ہوگا، انسان بہت ساری بیماریوں سے بچ جائے گا. اور ہماری حالت کیا ہے آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. سیالکوٹ کا کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی حکیم ہو، عید کے بعد چھٹیاں ختم ہونی ہیں، ڈاکٹر صاحب کا کلینک کھلے گا، حکیم صاحب کا مطب کھلے گا، وہاں پر لائنیں لگ جائیں گی. اجر کا دشمن کچن. خواتین میری بات سن رہی ہیں، رمضان میں ایسی کون سی آفت آ جاتی ہے کہ آپ افطاری کے موقع پر 6 ڈشیں بنا رہی ہیں، سحری کے موقع پر 5 ڈشیں بنا رہی ہیں، آپ کیا ہو جاتا ہے؟ حقیقت ہے ابھی میں یہاں آنے سے پہلے ایک نوجوان مجھے میرا بچہ ہے، کہتا استاد جی وزن نہیں کم ہو رہا. میں نے کہا ہے کم کیا کرو. میں نے کہا سحری کیا کرتے ہو؟ کہتا ہے صرف 2 کلو دودھ. کتنا جی؟ یہ صرف ایک چیز ہے، کو 6-7 پراٹھے، کو 1.5-2 کنڈے یا پیالے دہی کے، سمجھ آ گئی نا؟ سالن پتہ نہیں کتنا، پھل پتہ نہیں کتنا. میں نے کہا بیٹا یہ کام کیا کرو، 7 کھجوریں کھا کے آدھا لیٹر دودھ پی لیا کرو. کہتا ہے دیہڑیے میں پار کروں گا. میں نے کہا تجربہ کر کے دیکھو. تو اس لیے ہمارا کچن ہمارے اجر و ثواب کا دشمن ہے. جس خاتون نے سارا دن اور آدھی رات کچن کے اندر گزارنی ہے، اس نے اللہ کو کیا یاد کرنا. اسی طریقے سے ہمارے اجر کا اگلا دشمن کیا خیال ہے جی؟ ہے یا نہیں؟ اچھا پھر ہور کی حال ہے؟ اچھا پھر ہور کی حال ہے؟ اپنی آمدنی سے بتائیے، یہ باتیں کرنے کی ضرورت ہے. حقیقت بات یہ ہے، آج سے ابھی سے میری بات دھیان سے سنیں اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیں کہ میں موبائل فون پر غیر ضروری باتیں کتنی کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ حدیث صرف یہ نہیں، دیکھ رہے ہیں نا آپ لوگ، صرف یہ حدیثیں نہیں، یہ بھی حدیث ہے من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. تم میں سے جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنی زبان سے اچھی بات کہے یا خاموش رہے. اب زبان کی تباہ کاریاں کیا ہیں یہ ایک علیحدہ مستقل موضوع ہے، میں اس پر مزید کچھ نہیں کہنا چاہتا. یہ موبائل اور بد نصیب ہیں وہ والدین، بڑا سخت لفظ بولنے لگا، بد نصیب ہیں وہ والدین جنہوں نے وائی فائی لگوا کے بچوں کو الگ الگ کمرے دیے ہوئے ہیں، ان کو اینڈرائڈ، ان کو آئی فون لے کر دیے ہوئے ہیں. والدین کو پتہ نہیں ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں، تباہی اور بربادی مچ رہی ہے. اگر ہم چاہیں اسی موبائل کو
اللہ کے دین کی ترویج و اشاعت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ میں کسی کا ہاتھ نہیں یہاں کھڑا کرواؤں گا۔ اگر میں یہاں پوچھوں نا کہ آج کی تاریخ میں آپ میں سے کتنے لوگوں نے اپنے موبائل سے، اپنے واٹس ایپ سے کال کر کے، میسج کر کے کسی عالم دین سے کوئی مسئلہ پوچھا، تو میرے خیال ہے شاید کوئی کھڑا کرے۔ اسی موبائل میں آپ قرآن رکھ سکتے ہیں، کیونکہ رمضان اور قرآن کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ شریعت آپ کو کاروبار کرنے سے، بزنس کرنے سے منع تو نہیں کرتی، لیکن بتا 24 گھنٹے مصروف تو نہیں ہوتا۔ ایک آدمی دکاندار ہے، ایک آدمی ریڑھی ہے اس کی پھلوں کی، ماڑا مت ہے نا، پھلوں کی ریڑھی ہے، ہر وقت تو بات اس کے پاس نہیں ہوگی۔ موبائل پہ قرآن مجید کھول کر پڑھ رہا ہے، بیٹے ٹھیک ہو گیا۔ میرا اللہ چاہتا تو قرآن کو رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں بھی نازل کر سکتا تھا۔ یہ بھی ایک علیحدہ موضوع ہے مستقل طور پر، رمضان اور قرآن کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ ہمارے اسلاف حدیث کے بڑے بڑے امام ماہ سیام میں حدیث کو بند کر کے ایک طرف رکھ دیتے تھے، قرآن کے ساتھ مشغول ہو جاتے تھے۔ تو اجر و ثواب کا ایک بہت بڑا چور ہماری جیب میں موجود ہے موبائل کی شکل میں۔ پھر اسی طرح اجر و ثواب کا ایک بہت بڑا چور عبادات کے اندر سستی۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ امام ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اغاثۃ اللحفان، 2 جلدوں پر مشتمل۔ اس کتاب میں انہوں نے مختلف طریقے بیان کیے شیطان کیسے حملہ آور ہوتا ہے۔ اس میں 2 طریقے میں یہاں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ فرماتے ہیں شیطان کی ایک چال ہے بہت بڑے گناہ کو معمولی بنا کر پیش کرنا۔ جی سارا اسلام داڑھی میں ہے؟ نہیں جی، چلو جی اس ٹریک پہ چلتے ہیں۔ سارا اسلام مسلمانوں جیسا نام رکھنے میں ہے؟ کیا خیال ہے؟ پھر ہمیں رام پرساد رکھنا چاہیے، ڈیوڈ رکھنا چاہیے، مائک رکھنا چاہیے؟ کیا سارے کا سارا اسلام نکاح میں ہے؟ لیکن نسل والا سسٹم چلا لینا ہے پھر؟ کیوں جی بزرگوں؟ یہ شیطان کی چال ہے کہ بڑے بڑے گناہوں کو معمولی بنا کر پیش کرو، اور یہ بھی شیطان کی ایک چال ہے بڑی بڑی نیکیوں کو معمولی بنا کر پیش کرنا۔ رمضان میں آج سے، ابھی سے، اسی وقت سے میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں۔ حدیث کے لفظ کیا ہے؟ لا تحتقرن من المعروف شیئا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا معمولی سی نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو۔ حدیثیں سنتے سنتے ہمارے بزرگوں کی داڑھیاں سفید ہو گئیں کہ ایک عورت جا رہی تھی، گناہ گار عورت تھی، ایک پلا چھوٹا سا پیاس سے بلک رہا تھا، اس نے اپنے دوپٹے کے ساتھ اپنا موزہ باندھا، کنویں کے اندر سے پانی نکالا، کتنا نکلا؟ وہ چند قطرے۔ کتنی بڑی نیکی ہے وہ! اس کتے کے بچے کے منہ میں چند قطرے ٹپکائے، رب کائنات نے اسے معاف فرما دیا۔ ہم اس ماہ مقدس میں بڑی بڑی نیکیوں کو معمولی سمجھ کر، حقیر سمجھ کر اپنا اجر و ثواب برباد کرتے ہیں، اور اسی کا ایک تسلسل بڑی اہم لیکن آپ کو غصہ دلانے والی بات کرنے لگا۔ 2 باتیں ہیں۔ پہلی آپ کو خوش کرے گی کہ پوری دنیا میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں وطن عزیز پاکستان کے باسی سب سے آگے ہیں۔ اور اس کا دوسرا پہلو کیا ہے؟ ان کا 60% سے زیادہ دیا ہوا مال ضائع جاتا ہے۔ جملہ نوٹ کیجیے، حقدار ملتا نہیں، حقدار تلاش کرنا پڑتا ہے۔ قرآن نے اصول بیان کیا، تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا، جو اصل حقدار ہے اس کو آپ چہروں سے پہچانیں گے، چہرے سے پہچانیں گے، چمٹ کر سوال نہیں کرتا۔ کسی کو پتہ ہے پاکستان میں بھیک مانگنے والوں کی آبادی کتنی ہے؟ جانتا ہے کوئی؟
3,80,00,000 اور ایک دن کا 31 ارب سے زیادہ روپیہ وہ ہماری جیبوں سے نکالتے ہیں، اور پھر ہمارے پاس عذر بڑے ہیں۔ وہ جی حدیث میں آتا ہے اگر کوئی مانگنے والا گھوڑے پر سوار ہو کر آ کر مانگے تو اس کو منع نہ کرو۔ کس حدیث میں ہے؟ زیادہ نہیں، 36-37 سال تو ہو گئے ہمیں بھی حدیثیں پڑھتے پڑھاتے، مجھے آج تک یہ حدیث نہیں ملی۔ حقدار ملتا نہیں، حقدار ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، خبردار رہو رب کائنات کا اجر و ثواب بہت مہنگا ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، اللہ تعالیٰ کا اجر و ثواب جنت ہے، جنت اتنی سستی نہیں۔ اس لیے یہ میری بات نوٹ کیجیے، پروفیشنل بیگرز، پیشہ ور بکاریوں کو 1 روپیہ بھی دینا نہ صرف یہ کہ ثواب نہیں بلکہ الٹا گناہ ہے۔ پھر اجر و ثواب کا ایک اور بڑا چور، بلا وجہ جاگنا۔ میں تو دیہاتی آدمی ہوں، دیہات کی مثال دوں گا۔ ہمارے پنڈوں میں جو آدمی بلا وجہ رات کو جاگ کر، کہتے ہیں اس کے اندر الوؤں والی عادت ہے، کیونکہ الو رات کو جاگتا ہے دن کے وقت سوتا ہے۔ اچھا عجیب و غریب بات ہے کہ پاکستان میں بیٹھ کر امریکہ، برطانیہ، یورپ، چائنا، فرانس، جرمنی، ڈنمارک کے قصیدے پڑھنے والے، ان کا کلچر جو سونے جاگنے کا ہے وہ نہیں لیتے۔ یقیناً یہاں میرے کاروباری ساتھی تشریف فرما ہوں گے، کیا چائنا میں شام 6 بجے کے بعد کوئی دکان کھلی ملے گی آپ کو؟ اور صبح 6 بجے ساری کھلی ملے گی؟ کہ ساڈا ماشاءاللہ کاروبار 11 بجے دوپہر شروع نہیں ہوتا۔ کیوں؟ رات جاگنا اور دن کے وقت، اور جاگنا بھی فضول۔ ہاں آخری عشرہ میں حدیث کے لفظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اپنا ازار اندر کس لیتے، اپنے اہل و عیال کو جگاتے، کس لیے؟ عبادت کرنے کے۔ ہم بلا وجہ جاگتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، فرمایا پورے کل امتی فی بکورہا، میرے اللہ نے میری امت کے لیے صبح خیزی میں برکت رکھی ہے۔ میں آپ کے سیالکوٹ کے بزنس مین کو جانتا ہوں جو صبح 7:30 بجے اپنی کرسی پر ہوتا ہے، تو جب بابو والا نے 7:30 ہونا ہے، رمضان نہیں، رمضان تو فیکٹریاں 7 بجے کھلتی ہے نا، رمضان کے علاوہ میں صبح کئی دفعہ اپنے بیٹے کو چھوڑنے آتا تھا۔ میں ایک دیہات سے تعلق رکھتا ہوں، تو میں نکلتا تھا اپنی گاڑی میں، اپنے بیٹے کو حفظ کے اسکول میں چھوڑنے آتا تھا۔ یقین جانیے کئی دفعہ وہ مجھے کراس کرتے، کئی دفعہ میں ان کو کراس کرتا صبح سے۔ تو جب باہو والا 7:30 کرسی سے ہونا ہے تو برکرن کی ایسی تیسی وہ 7 بجے لینا پہنچ جائے۔ تو اجر و ثواب کا ایک بہت بڑا دشمن بلا وجہ راتوں کو جاگنا۔ اور جدید سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان اپنی نیند کا 80% سے زیادہ حصہ 9 بجے سے لے کر رات 12 بجے کے درمیان پورا کر لیتا ہے۔ اسی وجہ سے ہسپتال بھرے ہوئے ہیں۔ اور پھر اسی طرح اجر و ثواب کا اگلا دشمن اللہ کے ذکر سے خالی مجالس۔ کیا خیال ہے؟ درس بند کرتے ہیں اور میں کہتا ہوں پی ٹی آئی والے ادھر ہو جاؤ، نون لیگ والے ادھر ہو جاؤ، تو پیپلز پارٹی والے ادھر ہو جاؤ۔ اس وقت رات کا 1:15 بج رہا ہے، کل پرسوں نے عید والے دن رات 1:15 بجے تک ہم بیٹھے رہتے ہیں، کوئی فیصلہ ہوئے گا جی؟ کیا خیال ہے؟ یہ سیاست نہیں، یہ سیاست ہے۔ اسلام میں سیاست کا تصور کیا ہے؟ وہ ایک الگ موضوع ہے۔ اچھا دکھ کی بات یہ ہے کہ جن ظالموں کی خاطر ہم ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہوتے ہیں نا، وہ اپنی شادیوں پہ اکٹھے ہوتے ہیں، سارے جبیاں ڈال رہے ہوتے ہیں۔ رمضان ویسے تو زندگی کا ایک لمحہ قیمتی، لیکن رمضان کی گھڑیاں زیادہ قیمتی ہیں۔ ایک چور اللہ کے ذکر سے خالی فضول مجالس جن کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ اسی طریقے سے سوشل میڈیا ہمارے اجر و ثواب کا بہت بڑا دشمن ہے۔ کئی بھائی یہاں
فیس بک استعمال کرتے ہوں گے، ضروری نہیں کہ ہر آنے والی پوسٹ کا آپ جواب دیں۔ اس لیے میں ایک مثال سے بات کو سمجھاؤں گا۔ سوشل میڈیا بنیادی طور پہ کباڑ خانہ ہے، جس میں کام کی چیزیں ملتی نہیں بلکہ تلاش کرنا پڑتی ہیں۔ آپ کی ایک رائے ہے، آپ رائے دیں، لوگ اس پر جو مرضی کرتے پھریں۔ میں کسی جماعت کا نام نہیں لیتا، ایک جماعت ہے پاکستان کی، میرا ان کے بیٹا ضروری بات کرنی، ادھر آ کے میں مائک دیتا ہوں۔ پتر میں نے پتر امام بخاری یونیورسٹی 150 طالب علم پڑھانا، میں اس کا کسی کو دے دیتا، ضروری بات ہے تو ادھر آ جاؤ، ہم سب سنتے ہیں۔ عرض یہ کر رہا ہوں، یہ سوشل میڈیا، یہ ٹویٹر، ذرا آج ابھی اس وقت اپنے آپ سے سوال کریں، میرے کتنے میسیجز اللہ کے دین کی ترویج و اشاعت کے لیے ہیں؟ کتنے میسیجز میرے نامہ اعمال کو سیاہ کر رہے ہیں؟ کتنے میرے میسیجز اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے میرے اجر و ثواب کا باعث ہے؟ آخری 4 منٹ باقی ہیں۔ 2 دشمن ہمارے اجر و ثواب کے باقی ہیں۔ پہلا، بے تحاشا نیند، اور اس پر کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ جو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ 8 گھنٹے کی نیند ضروری ہے، یہ کس نبی نے بتایا تھا؟ بندہ پرسکون نیند 4 گھنٹے بھی لے لینا، کیوں جی بزرگوں، ثقافی ہوتی ہے کہ نہیں؟ اور آخری دشمن اپنے اجر و ثواب کے میں اور آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ رمضان میں تو ویسے ہی یہ ساری رات کی کانفرنسوں میں ویسے ہی خلاف ہوں، میں آپ کو بتا دوں اس کی وجہ۔ میرا کہنا یہ ہے کہ آپ مہینے میں 1 درس قرآن رکھیں، اور درس قرآن کے لیے برانڈڈ ہستیوں کو مت بلائیں، ٹپے، دوڑے، جوتے، قوالیاں، شعر، لطیفے۔ ہمارے ہاں علم کا معیار کیا ہے؟ جو مخالف فرقے کی سب سے زیادہ ماں پہنے کرے وہ سب سے بڑا علم ہے، جو جتنی بڑی جوگت لگائے اس کے پیچھے لمبے چوڑے القابات، جس کی مجلس میں سب سے زیادہ لوگ ہنسیں۔ مسجد ہے کہ یہ اسٹیج شو ہے؟ یہ جلسہ ہے یا کہ تھیٹر ہے؟ وہ جی لوگ پسند نہیں کرتے۔ یاد رکھیے، لوگوں کو دین کا پابند بنانا ہے، دین لوگوں کا پابند نہیں۔ رمضان میں اجر و ثواب کے دشمنوں میں سے ایک غیر ضروری اجتماعات بھی ہیں۔ میرا جملہ نوٹ کیجیے گا، غیر ضروری اجتماعات۔ میں رمضان میں تربیتی اور اصلاحی دروس کے خلاف نہیں، مجھے بولتے ہوئے 28 منٹ سے زیادہ وقت ہو چکا ہے۔ اس دوران میں نے کوئی شعر نہیں پڑھا، کوئی ٹپا نہیں سنایا، کوئی دوڑا نہیں سنایا، کوئی جوت نہیں سنائی، اس لیے کہ یہ دین کا یہ مزاج ہے ہی نہیں۔ آپ 1 مہینے کے بعد 1 درس رکھیں کسی عالم دین کا، واعظ کا نہیں، جنہوں مدرسے سال بھی نہیں پڑھیا تو نس گیا تو 4 شعر سن یاد کر لے تو اس تو بعد جناب علامہ پڑھ گئے، نہیں، علماء ان کو موضوع دیں، موضوع فرقہ واریت سے بالا تر ہو، آدھا گھنٹہ 40 منٹ گفتگو کریں، اس کے بعد سوال جو آپ کی نشست ہو، جس کا جی چاہے جو ان سے مرضی سوال کریں، اس کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور یہ جو لمبے چوڑے جلسے ہیں، آخری عشرہ انفرادی عبادت کے لیے ہے، بلکہ رمضان سارے کا سارا انفرادی عبادت کے لیے ہے۔ تو میں نے 1 نہیں 2 نہیں، کافی سارے اجر و ثواب کے چور آپ کے سامنے رکھ دیے، اور میں جو سب سے آخری ہے، کئی بھائیوں کو وہ پسند نہیں ہوگا، لیکن اللہ کے لیے سوچئے گا، ہمارا ممبر و محراب کس طرف جا رہا ہے؟ ممبر و محراب کا مقصد تربیت اور اصلاح تھا، انٹرٹینمنٹ نہیں تھی، عوام کو ہنسانا، لطف اندوز کرنا ہرگز نہیں تھا۔ میری اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے
اللہ تعالیٰ ہمیں باقی رمضان سے بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی کمیوں کوتاہیوں پر قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ میرا آنا بیٹھنا آپ کا سننا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کو قبول منظور فرمائے۔ جو کچھ میں نے عرض کی اس میں بہتری ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، کوئی حامی ہے تو میرے اور شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔